موجودہ صورتحال میں سیاسی عدم استحکام کو دور کرنے کے لیے مثبت خبروں کا عوام بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایاز صاحب منفی سیاسی رویے، ضد، انا اور اقتدار کی جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فرض کر لیں جس میچ کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں وکٹیں بھی پہلے فکس کی ہوتی، بیٹنگ بھی فکس کی ہوتی، امپائر بھی اپنے مرضی کے ہوتے ہیں، اور ہمارے کہنے پہ یا آپ کی خواہش پہ ان کی انگلی اٹھ رہی ہوتی، تو پھر نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ اب یہ جو آپ نے جو موازنہ کیا نا، انالوجی، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ جب آپ مرضی کے زبردستی کے فیصلے آپ کرتے ہیں، میچ آپ نے ہر پچ بھی اپنی بنا دی، 9 پارٹیوں کے پتہ نہیں امپائر بھی آپ نے بٹھا لیے، ادھر سے ادھر لوگوں کو کر دیا، پھر آپ نو کانفیڈنس موشن ایک لے آتے ہیں، پھر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہم نے کر دیا، پھر بھی آپ کا دل راضی نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں نہیں اب قوم اٹھ کھڑی ہو اور تالیاں بجائے کہ بہت اچھا ہوا ہے، آپ نے جو کیا، آپ کی جو فراست نے جو فیصلہ کیا، ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا، زبردستی ہم آپ کی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ زبردستی بھی کرنی ہے اور آگے سے آپ بھنگڑا بھی ڈالیں، وہ ایسے ریل زندگی میں ہو نہیں سکتا۔ اب آپ نے وہ سارا کچھ کر تو لیا، پھر آپ سے آپ مینج نہیں ہو رہا، پھر آپ نے کیا کیا، آپ اچھا جی اور کچھ نہیں، اسحاق ڈار نے آنا ہے، وہ پیسے وہ کوئی تلاش گمشدہ کا اشتہار تو لگا دیں، وہ ہیں کہاں پہ وہ اسحاق ڈار جو رستم معیشت، انہوں نے آنا تھا تو سب کچھ وہ ٹھیک کر دینا تھا، وہ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ اور یہ کچھ ہمیں بتا دیں، ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہماری کمی ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے ایکسپرٹ نون لیگ کی سیاست، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں، بھئی ہمیں اندر کی کہانی بتائیں، وہ ٹیمپریچر اب ان کا کیا ہے؟ کل تو بخار تھا ان کو، آپ نے کہا تھا بخار کی وجہ سے سلمان صاحب نے نہیں تصدیق کی تھی، تو آپ ذرا بتا تو دیں آج بخار کی کیفیت کیا ہے؟ واپس آ رہے ہیں پلیٹلیٹس تو ٹھیک ہو گئے ہیں، تو بخار کی کیفیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ بتائیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فکسڈ میچ پر تالیاں تو نہیں بجیں گی۔ اس میچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس پر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے؟ کون امپائر کی انگلی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ یہ پوچھ رہی ہیں نا، ہونا وہ ہے جو آپ کو برداشت نہیں ہوگا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ سیاست پاکستان کی کہاں جا رہی ہے۔ ٹھیک، کسی نے ہمارا پسندیدہ آدمی نہیں ہے، ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، پر اس نے وزیر اعظم ایک دفعہ پھر بننا ہے، اچھا، کیونکہ عوام ساتھ ہے اور آپ سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی، ٹھیک، اور ہم خوش نہیں ہوں گے تب، کیونکہ ہمیں پھر وہی تقریریں سننی پڑیں گی، پھر ریاست مدینہ کا ورد جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا، پھر ہمیں وہ تسبیح دیکھنی پڑے گی، ایسے ٹھک ٹھک ٹھک۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی پیش گوئی کر دی ہے، تو یہ پتہ نہیں یہ ان کی انفارمیشن ہے یا ان کا تدبیر ہے، نوشتہ مجھے آگے دیوار بڑھنا ہے، نوشتہ دیوار ہے، آپ نہیں کریں کیونکہ آپ سے کچھ ہو نہیں رہا۔ ٹھیک ہے۔